بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رحمت اور حفاظت میں ہوں گے۔ آج میں آپ سے کوئی عام بات نہیں کرنے آیا ہوں۔ آج کی یہ گفتگو ان دلوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، ان آنکھوں کے لیے ہے جو راتوں میں چپ چاپ روتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی تکلیفیں اس بات کی نشانی ہوں کہ اللہ آپ کو ایک بہت بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ انسان کو ڈر سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے اور جان کے نقصان سے ضرور آزمائے گا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی تکلیف اللہ کی نفرت کی نہیں بلکہ اس کی محبت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو آسان شبدوں میں ان 7 تکلیفوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ پہلی تکلیف، اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا۔ میرے عزیزوں، زندگی میں سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب اپنے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں پر آپ نے بھروسہ کیا وہی لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، دوست، رشتہ دار یا کوئی اپنا جب ضرورت کے وقت ساتھ نہ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اصلی سہارا صرف وہی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تب وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دوسری تکلیف، رزق کی تنگی۔ کبھی کبھی انسان بہت محنت کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی پیسے کی کمی رہتی ہے، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے دعا کرے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ اور یاد رکھیے، آج کی تنگی کل کی بڑی نعمت کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ تیسری تکلیف، لوگوں کی برائی اور الزام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں پھر بھی لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن صبر کریں، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آج لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، لیکن کل اللہ آپ کو وہ عزت دے گا جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ چوتھی تکلیف، بیماری۔ بیماری بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بیماری بھی رحمت ہو سکتی ہے، کیونکہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر درد، ہر تکلیف انسان کو پاک بناتی ہے۔ پانچویں تکلیف، دعا کا دیر سے قبول ہونا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم سالوں سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ چھٹی تکلیف، گناہوں پر پچھتاوا۔ اگر آپ کو اپنے گناہ یاد آ کر رونا آتا ہے، اگر آپ کو اپنے کیے پر شرم آتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ساتویں تکلیف، نیک کام میں رکاوٹ۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اور مشکلیں آنے لگتی ہیں، جب آپ اچھے راستے پر چلتے ہیں اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو سمجھ جائیے آپ صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قریب جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، اللہ آپ کو بنا رہا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر مضبوط بنتا ہے، ویسے ہی انسان تکلیف میں مضبوط بنتا ہے۔ اگر آج آپ رو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ مسکرا رہے ہوں گے۔ اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اب ایک چھوٹی سی نصیحت، اگر آپ پریشان ہیں تو نماز پڑھیے، اللہ سے بات کیجیے، اپنے دل کی ہر بات اسے بتائیے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے،
جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو تنگی میں ہیں انہیں راحت دے، جو رو رہے ہیں انہیں خوشی دے، اور ہم سب کو صبر اور سکون عطا فرما، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس بات سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔